اس بات کا امکان بھی ہے کہ موصوف جو ہے وہ کسی دن آئے ٹی وی پہ اور آ کے جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تمہید باندھیں. جس طرح سے انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ 2.5-3 گھنٹے جو ہے وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ کو اربوں میں پڑتا ہوگا خرچہ، اگر سب کا آپ حساب لگائیں. اور وہاں پہ وہ سلیکٹڈ کویشچن ہوتے ہیں، وہ ایک کویشچن کرایا جاتا ہے، اس کا پھر جواب اس کے اوپر جناب وہ پھر 1.5 گھنٹے کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے. تو کسی دن ایسے ہی آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ جناب میں نے یہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، لیکن اب میرے پاس اکثریت نہیں ہے، تو لہٰذا میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو مجھے آپ اکثریت دیں، تو لہٰذا جو ہے میں الیکشن میں جو ہے وہ جا رہا ہوں. اس کا احتساب کا، کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ اب 20 چوراہے جو ہے نا وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھٹ چکی ہے، لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے. آج تک یہ مجھے بتائیں، یہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے نا، منسٹر انفارمیشن ہے، جو اب دوبارہ جو ہے وہ ڈبو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پیچھے کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے تھے، سیریس اور سنجیدہ گفتگو کرنے لگے تھے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی 3,000 ارب روپے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب جو ہے وہ انہوں نے کرپشن سے جو ہے وہ لے لیا ہے، تو وہ ہم نے ریکور کرنا ہے. یعنی 3,000 روپے کرپشن کے الزامات. آج یہ بتائیں، چھوڑیں اس بات کو کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں، میں اس آرگومنٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کتنے بے بنیاد ہیں، اور جو ان کو سزا ہوئی ہے، سزا دینے والا اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے موت سے پہلے اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی آگے میاں نواز شریف سے مانگی. میں نے وہ خود وہ ٹیپ جو ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی شہادت ہے، لیکن میں مجبور تھا. اور وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا نام لے کے کہتا ہے کہ وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ دونوں میں 14 سال سزا دو. تو میں نے تو پھر بھی ایک میں آپ کو بری کیا ہے، ایک میں نے آپ کو جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ سزا دی ہے. تو ان آرگومنٹس میں جائے بغیر میں یہ آج دعوے سے کہتا ہوں، اور ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی تردید کرے، کہ میاں صاحب کے خلاف کوئی 10 روپے کی ریکوری کا کوئی کیس نہیں ہے. یعنی یہ تو کہتے تھے نا ہم نے اتنی ریکوری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، وہ کیس کدھر ہے؟ میاں شہباز شریف کے خلاف کون سا کیس ہے آپ کا؟ میاں شہباز شریف نے 3,150 ارب روپے 3,150 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے ہیں انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بطور چیف منسٹر پنجاب. اور یہی فگر لگ بھگ بنتی ہے میاں نواز شریف کی. کسی ایک پروجیکٹ میں کہیں کہ انہوں نے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی الزام ہی لگائے، کوئی ریکوری کی بات کریں، کوئی ریکوری کا کیس ہے ہی نہیں. ان کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو اور ان کی پراپرٹیز کو کہ جی یہ انتقال نہیں صحیح ہوا، تو یہ جناب جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ فلاں کاغذ غلط ہے، فلاں صحیح ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے نشانہ بنا کے 2.5 سال میں 3 سال میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، یا صرف پروپیگنڈا کیا، اور اس کا حاصل وصول جو ہے وہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی کیس ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہہ سکیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایک 10 روپے کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت کرنے تو دور کی بات ہے، الزام ہی نہیں ہے. میاں شہباز شریف کے خلاف جب ان کا فل بینچ ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا تو خود انہوں نے کہا کہ جی نہیں کرپشن کا تو کیس ہی نہیں ہے ان کے خلاف، وہ تو صرف ٹی کا کیس ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ وہ ٹی ان کے اکاؤنٹ میں کتنی لگی ہیں؟ نہیں ان کے اکاؤنٹ میں نہیں لگی، وہ ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں لگی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ جو ان کا بے نامی ہے. تو انہوں نے کہا اگر بے نامی ہے تو وہ پھر ملزم کیوں ہے؟ اگر وہ بے نامی ہے تو پھر وہ ملزم نہیں ہونا چاہیے،
اور اگر اسے ملزم بنایا ہے تو پھر ان سے کس بات کا جو ہے وہ آپ تقاضا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے زور پہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کو کہہ رہے ہیں، فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کرا دیں، بھئی ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو آپ نے سہارا دیا ہوا نا اس کو ختم کریں۔ ہم آپ کو گرانے کو نہیں کہہ رہے، آپ ریت کی دیوار ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ گر جائیں گے، بلکہ آپ گرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کو جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پورا اعتماد جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عوام پہ ہے، ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے سے اس ملک میں انشاءاللہ تعالی جمہوری اور پرامن جدوجہد کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جو فری ہو، جو فیئر ہو، جس میں عوامی مینڈیٹ اور ووٹ کی جو ہے وہ عزت ہو، اور جس میں جو ہے وہ آگے چل کے پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ دیکھیں میری معلومات کے مطابق رائے بنڈ کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ نواب شاہ کا کوئی صدر ہے۔ وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے اور صدر بھی پاکستان کا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، تو جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جیل میں، تو جتنا بھرپور اور مدلل کیس انہوں نے لڑا تھا میاں نواز شریف کا کہ انہیں باہر بھیجا جانا چاہیے، انہیں علاج کا موقع ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے بات نہ کی ہو۔ تو اب اگر کسی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ہی بات کو جو ہے وہ چینج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں، کسی اور طرف ہمارا دھیان نہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسیسمنٹ، ایکسپیرئنس یا دانش کے مطابق الیکشن رولز میں تبدیلی جو ہے یا الیکشن رولز کو ریفارم کرنا جو ہے وہ ایک رگ الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضروری چیزیں کچھ اور ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے، اور اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے جو گریٹر ڈائلاگ کی یا ڈائلاگ کی جو بات کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریلیونٹ جو ہے وہ بات ہے۔ باقی اگر کوئی الیکشن ریفارمز کے متعلق بات ہونی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ہوگی۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھ کے الیکشن ریفارمز میں اپنی رائے دینے کو تیار ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی مسودہ ہے، کوئی رائے ہے، تو وہاں الیکشن کمیشن کو دے۔ اس گورنمنٹ کے ساتھ میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں، ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم جب بھی بیٹھے ہیں بعد میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ادروائز پلے کیا ہے، کبھی NRO اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ میاں شہباز شریف نے جب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں وزیر اعظم صاحب بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے ہمیں اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، تو اس وقت تو ان کو گالیاں دی گئی، ان کو چور اور ڈاکو کہا گیا، ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ تو اس لیے اب جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے، اب اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے والا وقت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ بیانیہ جو ہے وہ PMLN کا چلے گا۔ PMLN ایک جمہوری جماعت ہے، اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سینئر لیول کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس ڈسکشن کو اگر آپ لے کے یہ کہیں کہ مختلف رائے پائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ جب اکثریت رائے یا اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی اپروول جو ہے وہ پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کو سبھی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ہمیشہ اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور آئندہ بھی کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو تبادلے ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤس کے اختیار میں نہیں ہیں۔
اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو. تو اس لیے وہاں پہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت پنجاب میں تقرر اور تبادلے جو ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہے، اتنی. اور پھر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے پھر جو جھاڑو پھیرتے ہیں نا، ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ ایک صاحب فیصل آباد جا کے لگے، تو انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ جی میں 2 کروڑ روپے دے کے آیا ہوں، تو لہٰذا میں نے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اس نے وہاں سے پھر اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کیے، وہ پھر اس سے ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ گجرانوالے جا کے لگ گیا. یعنی یہ حالت ہے. اور جو لوگ پیسے لے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے، ان کا بھی سب کو پتہ ہے. اور یہ اوپر جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی میں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن سے جو ہے وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کرپشن سے ملک آگے نہیں چلتے. وہ بھئی یہ دو تباہی اس وقت آئی ہے، یہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ جو کرپشن کا بازار آپ کے یہ ان 3 سالوں میں گرم ہوا ہے، اس کی تو جو ہے وہ مثال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اور JUIF وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعتیں ہیں. ان کا ایک سنگل پوائنٹ اس حکومت سے اس ملک کی، اس قوم کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، اس کے اوپر ان کا ایک جو ہے وہ اتحاد ہوا تھا. اس اتحاد میں ریلیز کے، جلسوں کے مرحلے پہ اتفاق تھا، وہ سب نے مل کے کیے. اس کے بعد لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفے، اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہوا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہو، لیکن ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر اس مرحلے پہ لانگ مارچ اور اس کے بعد پوری اپوزیشن جو ہے، پوری اپوزیشن، اب یہ کہا جائے جی PMLN استعفے دے دو، بھئی اس طرح سے ایک جماعت کے استعفے دینے کا تو آپشن ہی نہیں. اگر پوری جماعت جو ہے، پوری اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر آ جاتی، صوبائی اسمبلی سے باہر آ جاتی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن میں ہوتے، اور یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا فری اور فیئر الیکشن ہوتا. عوام جو فیصلہ کرتے، جس کے حق میں کرتے، وہ جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتا. اب پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پہ یہ موقف اختیار کیا کہ جی نہیں، یہ استعفے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یا راستہ جو ہے وہ علیحدہ ہوا. باقی اس میں نہ ہم الیکشن الائنس میں تھے، الیکشن اس وقت بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے تھے، اب بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں. کل کو کسی ایشو کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ اتفاق ہو سکتا ہے، کسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی کسی بھی جماعت کو ہم جو ہے، ہم نے پارٹی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھی کسی جماعت کو جو ہے وہ اپنے تنقید کا یا اپنے ہدف کا، ہمارا ہدف جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ نگاہ نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، اب اس کا میں پھر اگر جواب دوں گا تو وہ پھر نامناسب ہو جائے گا، نامناسب ہو جائے گا. ہماری بہنیں ہمارے ساتھ. دیکھیں یہ بات ویسے ہی غلط ہے، نہ ہمارے ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے، اور نہ ہی شریعت یہ بات کہتی ہے. بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو وہ اپنے کاروبار سے اپنا گزر بسر جو ہے وہ کرتے رہے. اس کی بے شمار مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن اس میں ایک ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ جو مانگنے کا کاروبار ہے نا، یہ جو مانگت ہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی منگتا جو ہے وہ حکمران بن جائے تو اس کے بعد اس کے مانگنے کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی ہو اور وہ مانگ نہ سکے. کیونکہ جتنا استحصال یہ لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہوں گے،
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی دکھی انسانیت کے لیے سوشل ورک کرتا ہے اس جتنا عظیم انسان کوئی نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ یہ پبلک منی اکٹھی کر کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے ادارے بناتے ہیں، اور ان اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھیں آپ، اس میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا، اور اس بورڈ آف ٹرسٹی کو وہ اختیارات ہوتے ہیں جو شہنشاہ اکبر کو تھے. یعنی یہ اپنی ذاتی جائیدادیں بناتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اختیار ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کے یہ مالک ہوتے ہیں، اور پیسے ہوتے ہیں پبلک کے. اگر کل کو ہماری جو ہے وہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو میں بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس میں ضرور ترمیم کریں گے. اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے اپنی جائیداد بیچ کے کوئی ادارہ بنائے تو اس میں بے شک وہ اپنی جو ہے وہ بہوؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں رکھے، اور جتنے مرضی اختیارات جو ہے وہ اکبر بادشاہ سے زیادہ اختیارات رکھے. لیکن اگر کوئی پبلک منی اکٹھی کرے گا، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے گا، تو اس کا بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے اس میں پھر پبلک کے نمائندے ہونے چاہیے، عوام کے نمائندے ہونے چاہیے.